اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان تصیب مصیبہ، اور یہ کہ جب کوئی مصیبت ان لوگوں پر آئے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے، فیقولوا، تو وہ یہ نہ کہہ سکیں، یقول قول ہے، لولا کا تعلق اس سے بن رہا ہے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ ہمارے پروردگار آپ نے کیوں نہیں ہمارے طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم پیروی کر لیں آپ کی آیات کی، ونکون المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق آیا من عندنا، ہماری جانب سے، قالوا، انہوں نے کہا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ان کو کیوں نہ دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کیا انہوں نے اس کا کفر نہیں کیا؟ قالوا سحرانی تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی جانب سے، وہ اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، پھر تم اس کی پیروی کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اور اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، فاعلم، تو جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور یقیناً ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لیے بات کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جو اس سے پہلے گزرے تھے جن کو کتاب دی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جس وقت ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اِنَّهُ الْحَقُّ بِرَبِّنَا، کہ بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما برداری کرنے والے تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتين، دوہرا، بما صبروا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی کو برائی سے ٹالتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جس وقت وہ لغو بات کو سنتے ہیں تو أعرضوا عنہ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم
نادان لوگوں سے، نہ جاننے والے لوگوں سے، جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ جیسے پیچھے عرض کیا تھا کہ یہاں جو کل کے درس کے اندر کہ اب تقریباً آیت 61 تک وہ حصہ ہے کہ جو خاص طور پر آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کی نبوت کا ایک ثابت کرنے کے لیے دلائل قائم کیے جا رہے ہیں، اور وہ شبہات جو کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے کیے، اور وہ اعتراضات جو کہ کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے کیے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، اور وہ مصیبت آئے انہی کے اپنے اعمال کے سبب سے، تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تک تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، اور آپ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیوں نہیں رسول بھیجا؟ اگر رسول بھیجتے ہم ان کی بات مان لیتے اور ہم اتباع کر کے اس عذاب سے بچ جاتے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو مبارک سلسلہ مبعوث فرمایا ہے، تو اس میں ان کی تعلیمات، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، ہر قوم کی طرف بھیجا، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس کی طرف اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجے ہوں، کوئی ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں، تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں ہم تک تو دین کی بات آئی نہیں تھی۔ اسی لیے ہر کافر اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کے سامنے زندگی کے اندر کسی نہ کسی ایک مرحلے پہ دین بالکل حقانیت کے ساتھ بالکل واضح نہ ہو چکا ہو۔ اسلام کا پیغام ہر کافر کے سامنے ایک نہیں ایک سے زائد دفعہ حقانیت کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تو الگ بات ہے۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، نیوٹرل ہو کے سوچیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نو مسلموں کی زندگی کو پڑھیں تو بہت سارے آپ کو واقعات سب ایسے ہی تھے کہ ان کی زندگی میں اسی قسم کا کوئی موڑ آیا جس سے اسلام کی حقانیت اور اسلام کا پیغام اور اسلام کے سچے دین ہونے کا پیغام ان کے سامنے آیا۔ تو ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو، میسج کو انڈرسٹینڈ کیا، غور کیا اور ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ جل شانہ کسی کو بھی اس پہ حجت قائم کیے بغیر موت نہیں دیتے۔ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو کوئی رسول ہی نہ آیا، ہم پھر پیروی کر لیتے، ہم بھی ایمان لانے والے ہو جاتے۔ دوسرا، ان رسولوں کے آنے کے بعد طرز عمل کی طرف اشارہ اللہ نے کیا کہ جس وقت ان کے پاس حق آیا اور رسول آئے تو انہوں نے کیا طرز عمل کیا کہ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ، اور مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا نا، یہ خود سے نہیں کیا تھا، یہودیوں کے کہنے پہ کیا تھا۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات پہ یہ اعتراض کریں کہ ان کے اوپر تورات جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی نازل کی گئی تھی تو ان پہ کیوں نہیں اکٹھی نازل کی گئی؟ قرآن کیوں نہیں اکٹھا نازل ہوا؟ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تو وہ معجزات ان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے دست مبارک پہ جو معجزات ظاہر ہوئے ان کی تعداد جتنے بھی اللہ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے تقریباً سبھی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیے، اور آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے جو معجزات مبارکہ ہیں ان کی تعداد 1400 سے زیادہ ہے۔ مستقل محدثین نے، سیرت نگاروں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں خصائص النبی کے نام سے، کہ وہ امور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اختصاص جو آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کو عطا فرمائے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے چشمے جارے ہوئے تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی انگلیوں سے چشموں کو جاری فرمایا۔ اگر ہر وہ معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ادریس علیہ السلام کو دیا گیا، جتنے بھی انبیاء کو دیے گئے،
تمام معجزات اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے دست مبارک پہ ظاہر فرمائے، لیکن یہ کفار جو تھے یہ ایسے بدبخت تھے کہ ان معجزات کے ظہور کے اوپر بھی یہ کوئی اور اعتراض کر دیتے تھے۔ جو ماننے والے ہوتے تھے، ماننے والے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا بعینہ جو اس طرح کی چیزیں من و سلوہ جیسے نازل ہونا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا تو آپ علیہ صحابہ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ اعتراض آیا یہود کی طرف سے تھا، کیا مشرکین مکہ نے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس سے پہلے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے حوالے سے کہ آپ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو تورات اکٹھی دی گئی تو آپ کو قرآن اکٹھا کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ کون سا تورات پر ایمان لے آئے؟ مشرکین مکہ تورات کو نہیں مانتے تھے نا، کہ تم لوگ کون سا تورات پر ایمان لے آئے جو قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ اور جہاں تک تعلق ہے یہود کا، تو یہود نے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی بنی اسرائیل ان کی قدم قدم پہ نافرمانی کرتے رہے، اسی لیے تو اتنے سارے عذاب بنی اسرائیل پہ فرعون سے جب نجات مل گئی اس کے بعد اتنے سارے عذاب بنی اسرائیل پہ کیوں آئے؟ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، کوہ طور کیوں معلق ہوا ان کے اوپر؟ کہ نافرمانی کے اوپر ہلاک جو پہاڑ کوہ طور کے اوپر جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، پہلے تو مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا پتہ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ تورات جو آپ لے کر آئیں گے واقعی اللہ کا کلام ہے، ہم تو اس کو مانیں گے جب ہم اللہ کو خود سنیں گے آواز کے، اللہ تعالیٰ تصدیق کریں تو پھر ہم مانیں گے۔ اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد لیے اپنی قوم کے، کوہ طور پہ چلے گئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کو سنا موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ آواز جو آ رہی ہے اللہ ہی کی ہے، ہم تو اس کو مانیں گے جب اللہ سامنے آئے۔ اب یہ ہٹ دھرمی در ہٹ دھرمی تھی قوم نے کی ان کی، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کو کہ اتنی واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انکار۔ اور جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے گئے قوم کے پاس، تو قوم نے پہلے تو مطالبہ کیا تھا ہمیں کتاب چاہیے، جو کتاب مل گئی تو پھر ماننے سے جب انکار کیا، پہلے تو یہ اعتراض کرتے رہے نا کہ ہمیں کیا پتہ کہ تورات ہے، الہامی کتاب ہے، اور جب بندے ہلاک ہوئے یقین آیا تو اس کے بعد پھر کیا کہنے لگے کہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کرنے سے کترانے لگے، کہ ہم اس میں عمل کرنے میں سستی کرنے لگ پڑے، جس کی پیدائش میں کوہ طور ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا۔ پھر یہ ماننا شروع ہوا کہ اچھا ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کون سا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان چیزوں کا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور قالوا سحران تظاہرا، مشرکین مکہ نے کہا، اور اس زمانے کے جو یہودی تھے ان میں سے بھی بعض نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جس طرح سے جادو، جیسے فرعون نے جادو کر کہا تھا، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح یہ بھی جادوگر ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، تو یہ قول مشرکین مکہ کا تھا کہ ہم ان سب کا انکار کرنے والے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس سے زیادہ کتاب کو لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اور تم اس کی پیروی کر لو ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر یہ آپ کی فرمائش پوری نہ کریں، یعنی یہ کہ ایک دوسری کتاب لانے کی فرمائش نہ پوری کر سکیں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرے۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، چونکہ انہوں نے اعتراض کیا تو قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس لیے اکٹھا نہیں نازل کیا اور ہم نے اس کو مسلسل اس لیے بھیجا۔ وصلنا توصیل جو ہوتی ہے یہ عربی زبان میں مادہ ہوتا ہے جیسے تار سے تار ملا کر اکٹھا ملائی جائے نا ایک چیز کو مربوط، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وصل کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم نے مسلسل اس قرآن کو بھیجا، اکٹھا نہیں بھیجا، یعنی مسلسل وہی نازل ہوتی رہی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور سورہ فرقان میں اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ نے قرآن کو اس لیے اکٹھا نازل نہیں کیا، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، امت کی تربیت، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح سے ایمان لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس امت کو دیے، اللہ تعالیٰ نے ویسے احکامات پچھلی امتوں کو نہیں دیے۔ اللہ جل شانہ نے جو احکامات کی تفصیل، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماننے والے تھے۔ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے تو کہا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ اور تخفیف کروائیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو جانثار تھے، انہوں نے تو 100% شریعت کے اوپر چل کر عمل کر کے دکھایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے صحابہ کی تربیت کے لحاظ سے قرآن کریم کو تدریجاً نازل فرمایا، کیونکہ احکام تدریجاً آ رہے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت حبشہ ہجرت کر گئے، اور حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، تو غزوہ خیبر کے موقع پہ 40 کے قریب یہ وفد حبشہ سے آیا، صحابہ بھی واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، لیکن ان کے ساتھ 40 کے قریب وہ اور افراد بھی تھے جو پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے۔ اور انہوں نے جس وقت آ کے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک قسم پرسی کو، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں تو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، تو ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اسلام کی اشاعت کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی یہ تعریف فرمائی کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اور یہ آیت اگرچہ ان کے لحاظ سے نازل ہوئی لیکن اس میں تمام وہ اہل کتاب شامل ہیں کہ جو مسلمان ہوئے، یعنی جو یہودیت سے صحابہ یعنی وہ لوگ جو یہودیت سے مسلمان ہو کے صحابی بنے، جو عیسائیت سے مسلمان ہو کے صحابی بنے، تو وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ھم بہ یؤمنون، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو اس پر یقین رکھنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ جس وقت ان پر اس قرآن کی آیات تلاوت کرتی ہیں قالوا آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہ یہ حق ہمارے رب کی جانب سے، انا کنا من قبلہ مسلمین، کہ ہم تو اس سے پہلے ہی فرما برداری کرنے والے تھے، کیونکہ یہ وہ اہل کتاب تھے کہ جو تورات میں انجیل میں ان علامات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے جو تورات میں انجیل میں موجود تھی، اور باوجود تحریف کے، باوجود انجیل کو بدلنے کے، باوجود تورات کو بدلنے کے، ابھی بھی اس میں بہت ساری ایسی عبارات موجود ہیں کہ جن کا مصداق آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہیں، ابھی بھی عبارات موجود ہیں۔ سیرت کا جس وقت میں نے تفصیل سے پورا ایک لیکچر اس کے اوپر کیا تھا کہ وہ بائبل کی وہ عبارات، کیونکہ بائبل جو اس وقت موجودہ ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ تورات زبور کی بچی کچی تعلیمات پہ مشتمل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل جو محرف شدہ اور بعد میں لکھی گئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل ایک نازل ہوئی تھی، اب موجودہ 4 انجیلیں ہیں، تو 1 سے 4 کس طرح بنی؟ کیونکہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ جب بعد میں لکھی گئی اور
یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی کہیں کوئی آیت متعلقہ آئی ہو تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو وہ بہرحال ابھی بھی علامات اور وہ ابھی بھی عبارات موجود ہیں، بائبل میں بھی موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں۔ اور مزے کی بات جو کہ یہ لوگ تحریف کرتے رہتے ہیں، تو جس وقت یعنی موجودہ جو عیسائی ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے ابھی بھی تبدیل کی۔ مثلاً ارلی 19s کے ایڈیشن اور 1950s کے ایڈیشن اور ابھی 2000 کے ایڈیشنز، ان تینوں کے اندر ان عبارتوں کے اندر تبدیلی کی گئی ہوئی ہے، یعنی اس علامتوں کو، جو علامتیں یعنی ابھی بھی میں نے کہا نا کہ ابھی بھی عبارتیں موجود ہیں، اور اس تبدیل کرنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ عبارت ہے، اگرچہ ہمارے پاس تو پروف ہے کہ دیکھیں جی پہلا جو نسخہ تھا اس ایڈیشن کے اندر یہ لفظ تھا، آپ لوگوں نے بدلا ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین ما صبروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے، یہودیت سے مسلمان ہوئے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا ما صبروا۔ دوہرا اجر کیا ہے؟ دوہرا اجر کی فضیلت ان کے لیے یہ ہے کہ یہ حضرات جو عمل کریں گے، یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں جو بخاری شریف کی روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک تو دوہرا اجر قرآن کریم کے اندر امہات المومنین کے لیے ارشاد فرمایا۔ امہات المومنین کے لیے دوہرا اجر کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی وہ نیکی کریں گی تو ان کو ہر عمل کے اوپر دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ یعنی عام انسان کے لیے جو ایک نیکی کا ایک اجر جس طرح سے ہے، یا ایک پہ 10 نیکی ملتی، تو امہات المومنین کے لیے وہی دگنا اجر ہے، جو ان کا ایک اعزاز ہے خاص، اللہ تعالیٰ نے ہی دیا۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے تھا اور وہ اہل کتاب میں سے ہوتے ہوئے اپنے نبی پر ایمان لے کر آیا، پھر اس نے آپ علیہ السلام کو پایا اور پھر وہ ایمان لے آیا اور آپ علیہ السلام کی اتباع کی اور تصدیق کی، تو اس کے دوہرا اجر ہے۔ دوسرا عبد مملوک وہ غلام کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، تو اس کے دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی باندی ہے اور وہ اس کو اچھی طرح اس کی تربیت کرے، ثم اچھی طرح سے اس کی پرورش کرے، اس کو تعدیب، اس کو ادب سکھلائے، ثم عاتقہا، پھر وہ اس کو آزاد کر دے، وتزوجہا، اور اس سے نکاح کرے، تو فلہ اجران، تو اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے کہ اس نے ایک باندی کے ساتھ اس طرح سے حسن سلوک کیا، نہ صرف حسن سلوک کیا بلکہ اس کو تعلیم دی، اس کو تعدیب، اس کو ادب وغیرہ بھی سکھلایا، اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا، پھر اس سے نکاح بھی کر کے اس کو سہارا بھی دے دیا۔ تو یہ جو ان لوگوں کو جو دوہرا اجر ہے، وہ دوہرا اجر صرف اور صرف یعنی ہر عمل کے اوپر دوہرا اجر ہے، اور یہ اللہ ہی کا ایک احسان ہے، جس طرح اللہ جل شانہ نے ہر نیکی کے اوپر اجر کو مرتب فرمایا ہے، تو اللہ جل شانہ نے ہی ان اشخاص کے لیے اجر رکھا، اور وجہ بیان فرمائی بما صبروا، کیونکہ ان اہل کتاب کو دوہری مشقت اٹھانی پڑی۔ ایک تو یہ کہ جس وقت یہ عیسائی تھے اور یہودی تھے، اس وقت اپنی قوم کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے کے بعد پھر لے کر آئے، اور چونکہ اس وقت بھی انہوں نے نبی کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام پہ یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ صفت بیان کی کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ یہ نیکی کو برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ اب جو برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرنا ہے وہ ہر طرح سے ہے کہ حسن سلوک کرنے کے ساتھ، اگلے نے برا کیا اور آپ اس کا حسن سلوک کریں،
اگلے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، آپ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیں بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ مکارم اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہے، جس کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور یہاں پہ بھی اس صفت کو بیان کیا. اور مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح ان کی صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو لغو بات ہے جس وقت وہ سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. تو لغو اور بیہودہ بات وہ ہے، ہر وہ بات لغو ہے کہ جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی گناہ کا پہلو شامل ہو جائے تو اس کی لغویت اور بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور بحث نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، بحث نہیں کرنا چاہتے، تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث کر رہے ہوں کہ تمہیں بھی اسلام کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں تمہیں بھی سلامتی عطا ہو. ان آیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا نکات ہیں. سب سے پہلا نقطہ پہلو کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ جس کو تم پہ کوئی مصیبت ہے ان کے اعمال کے سبب سے تو وہ یہ کہیں. تو اس میں پہلا نقطہ کہ مصیبت انسان کے اعمال کے سبب سے آتی ہے. انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی احوال آتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمیں کوئی جادو ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہمارے ساتھ، لیکن ان کے مسائل کی اصل بنیاد وہ خود ان کے اعمال ہوتے ہیں. انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے. انسان اگر حسد کا شکار ہوگا، انسان اگر کینے کا شکار ہوگا، انسان اگر دوسرے کو دیکھے گا اور دوسرے کو دیکھ کر حرص میں مبتلا ہوگا، انسان اگر ان تمام گناہوں کے اندر جسے شریعت نے روکا ہے جو کہ باطنی گناہ بھی ہیں، مثلا دنیا کے حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، یا اسی طرح سے اور بھی تمام اعمال، تو ظاہر بات ہے کہ جو بیج بوئے گا وہی ملے گا نا. آپ بیج بوئیں کانٹوں کا تو پھول تو نہیں نکلیں گے. پھر اللہ جل شانہ کا ضابطہ ان گناہوں کے حوالے سے احوال کے اندر دو طرح کے گناہ ہیں. ایک وہ گناہ ہے کہ جس کا وبال کافر کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. بعض ایسے گناہ ہیں کہ کوئی کافر بھی کرے گا حالانکہ وہ کافر ہے، تو کفر سب سے بڑا تو کفر ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر کچھ ضابطہ ہے کہ اگر یہ گناہ کافر بھی کرے گا نا تو اس کو بھی اس کی پاداش بھگتنی پڑے گی. مثلا والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ کافر بھی اگر اپنے کافر والدین کی نافرمانی کرے گا نا تو اس کو بھی مرنے سے پہلے اس کا کچھ بدلہ چکھ کے جانا پڑے گا. آخرت میں تو ہے یہ معاملہ. چنانچہ ہر وہ شخص اس چیز کا مشاہدہ بالکل ایک روز روشن کی طرح بات ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ جیسا معاملہ رکھتا ہے نا اس کے ساتھ بڑھاپے میں وہی ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی کرتی ہے. دوسرا نقطہ اور پہلو جو کہ بالکل اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آئے، یعنی ان پہ کوئی مصیبت آنے کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بما قدمت ایدیہم، کہ ہم پہ کوئی رسول کیوں نہ آیا کہ ہم پیروی کر لیتے تاکہ ہم اس عذاب سے اور اس نافرمانی سے اور اس سے بچ جاتے.
اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے اے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ شریعت پر عمل اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی رسول آتا ہم پیروی کر لیتے عذاب سے بچ جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت پر جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی ناراضگی کو ٹالتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ معاملہ نا اللہ کا دوسرا ہے، کفار کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے۔ مسلمان کی مثال اپنے بچے کی، یہ جب فرما برداری کرے گا تو اس کو ملے گا، یہ نافرمانی کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی۔ کفار کی مثال تو پہلی کافر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا جنت بنائی کیونکہ آخرت میں اس کو کوئی نعمت نہیں ملنی، آخرت کی نعمت اللہ نے کو دینی ہی نہیں کوئی، تو اس کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے۔ لیکن اہل ایمان کے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں رکھی، اسی لیے آخرت کی ان نعمتوں کا حقدار بننے کے لیے اہل ایمان کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ فلما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ۔ اس کے اندر نقطہ وہ کیا ہے کہ کفار جو کہ انکار کرنے والے ہیں، جس وقت ان کے اوپر حق واضح ہوتا ہے تو ان کا یہ طریق ہوتا ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے، اس کا مقصد اس حق کو مطعون کرنا اور نہ ماننے کے لیے بہانے تراشنا ہوتا ہے۔ تو حق بات تو قبول نہ کرنے کے اندر بہانے تراشنا یہ کفار کا طرز ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، کفار ہی کا یہ طرز ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی سچی سیرت کو جھوٹے الزام لگا کر مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پہلے کفار تھے یا آج کے کفار تھے، وہی کام کرتے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا سیرت کے حوالے سے کریں گے تاکہ مسلمان آپ علیہ السلام یعنی جو لوگ کفار ہیں وہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھیں، اسلام کی طرف نہ جائیں۔ آج کی ساری جو میڈیا وہ اور مسلمانوں کے خلاف چلتی ہے، کمپینس چلتی ہیں، وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ کفار کو روکنے کے لیے کہ یہ مسلمان نہ ہو، اور اس کا الٹا نتیجہ کئی دفعہ یہ نکلتا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کیورسٹی کے اندر کہ اچھا یہ کیا ہے ہم پڑھیں، اور جب وہ حقیقت کو پڑھتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی نہیں، تو جھوٹے الزام لگائے گئے ہوئے، جھوٹ گھڑا گیا ہوا ہے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تو ایمان لے آتے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وأہدی منہما، اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ذریعہ ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی ہدایت دینے والی چیز نہیں ہے۔ کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے سب سے بڑی چیز قرآن ہے، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وأہدی، اس سے زیادہ کوئی ہدایت دینے والی تو لے آؤ، تو اس سے بڑی کوئی ہدایت دینے والی کتاب نہیں، سب سے ہدایت دینے والی کتاب یہی ہے۔ ہاں اللہ نے جو ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ دو سسٹم کو جاری فرمایا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی اور قرآن یہ دو سب سے بڑے ہدایت کے سرچشمہ ہیں۔ بحیثیت کتاب کے سب سے زیادہ ذریعہ وہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ سے بڑھ کے کوئی کتاب ہدایت دینے والی نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ آپ کی بات کو نہ پیروی کریں تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا یا سنت پر عمل کرنے میں یا دین پر عمل کرنے میں ہیلے بہانے تلاش رہا ہوتا ہے نا، تو پکی بات ہے کہ وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دین پر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دین کے اوپر حکم پہ عمل کرنے میں نہ کوئی وہ چیز نکال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جس سے ہم تعویل کر کے اس عمل نہ ہمیں کرنا پڑے۔
اصل میں سارے نفس کے بہانے ہوتے ہیں. نفس جو ہے وہ ان بہانوں کو سجھا رہا ہوتا ہے. تو ان بہانوں کا یہ بات دلیل ہے کہ جب وہ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پہ، دین پہ نہیں چل رہا، جو دین سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے وہ خواہش نفس کا ہی ہے، اور دین سے ہٹ کر ہر وہ راستہ جو جا رہا ہے وہ اتباع نفس کا ہی طرف جاتا ہے. اسی میں اگلا نقطہ، اللہ کا قرب صرف اور صرف دین ہی سے ممکن ہے. اللہ تک پہنچنا صرف دین اسلام سے ہی ممکن ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب خواہش نفس کے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہ مانیں تو جان لو کہ یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر یا تو اتباع وحی ہے یا اتباع نفس ہے، تیسری چیز نہیں ہے. یا اتباع وحی ہے یا کوئی وحی کے پیچھے چل رہا ہے یعنی دین کے پیچھے، اور جو دین کے پیچھے نہیں چل رہا وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے. تو پھر یعنی تیسری چیز نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام کے علاوہ اور وحی کی اتباع اور دین پہ چلنے کے علاوہ سب چیزیں وہ اتباع نفس میں آ گئی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس میں نقطہ کہ ظلم جو ہے یہ سبب ہے ہدایت سے محرومی کا. ظالم جو ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے بسبب اپنے اس ظلم کے. وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو مسلسل ترتیب سے نازل فرمایا. اس میں اللہ نے وعدوں کو بھی ذکر فرمایا، وعید کو بھی ذکر فرمایا، اللہ نے ترغیب کو بھی ذکر فرمایا، اللہ نے ڈرایا بھی. اللہ تعالیٰ نے مواعظ کو بھی ذکر فرمایا، عبرت کی باتوں کو بھی ذکر فرمایا، تو تربیت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس تربیت کے حوالے سے اس کو تنزیلاً یعنی ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنے کی ایک بڑی حکمت تھی. اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تسلی بھی دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اعجاز اس تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں تھا کہ قرآن کریم کے اس تھوڑا تھوڑا سا نازل کرنے کے اسلوب سے امت مسلمہ وہ واحد امت ہے کہ جو اپنی الہامی کتاب کو حفظ کرنے والی بنی. تورات اور انجیل اور زبور تینوں کٹھی نازل ہوئی، کٹھی مل گئی، ان کے حافظ نہیں ہوئے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے حافظ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ عزیر جب تورات مٹ گئی اس فتنے کے اندر، جب ان کے اوپر حملہ ہوا پہلی تباہی کا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا گیا ہے، بخت نصر نے تباہی مچائی، سارا کچھ کیا، تو اس کے اندر تورات ساری تلف ہو گئی، ختم ہو گئی. تو ان کے پاس سے، بنی اسرائیل کے پاس سے تورات کے نسخے ختم ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزتاً تورات ساری یاد کروائی. یہ معجزتاً عزیر علیہ السلام کو کروائی. تو عزیر علیہ السلام نے جب معجزتاً اس تورات کو زبانی پڑھا تو یہود نے اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی زبانی نہیں پڑھا، زبانی نہیں تورات کو بیان کرتے تھے، تو عزیر علیہ السلام زبانی بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان میں تو حافظ ہی نہیں تھے. اللہ نے اس کتاب کو جو نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تو دور صحابہ میں بے شمار صحابہ کرام رضوان اجمعین حفاظ تھے، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تھے. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد ہے، 1.25 سے زیادہ، اور ان میں سے ہزاروں صحابہ کرام رضوان اجمعین حافظ قرآن تھے. اور چونکہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا تو یہ یاد کرنے کے لیے بڑا آسان تھا، اور اللہ نے آسان کیا. تو صحابہ اور پھر اہل عرب کے ہاں تو تھا ہی ان کو زبانی حافظے پہ اپنا بڑا ایک مان تھا.
تو یہ بھی ایک بڑی حکمت تھی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم کی اس تحفیظ سے اس قرآن کتاب کو قیامت تک کے لیے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس میں ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، اور اس سے اگلی آیت کے اندر بھی کہ وہ اہل کتاب کہ جو پہلے عیسائی تھے، یہودی تھے، اور پھر مسلمان ہو گئے، تو ان کے لیے اللہ جل شانہ نے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اللہ جل شانہ نے اس کی وجہ جو بیان فرمائی بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر انسان کو بہت اونچے منازل تک پہنچا دیتا ہے، اور صبر پہ اللہ جل شانہ کے ہاں سے وہ ملتا ہے جو کسی اور عبادت پہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ برائی کو ٹالتے ہیں بھلائی کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اخلاق عظیمہ کے مرتبہ پہ فائز تھے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگلے نے آپ سے برائی کی تو آپ اس برائی کا بدلہ بالکل برابر سا برائی بھی سے لے لیں۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ اگر جتنا ظلم اس نے کیا ہے تو ہو بہو اتنی ہی برائی اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں، قصاصاً بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ لے لیا تو قیامت دن پکڑو۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن برائی کا بدلہ برائی سے لینے کے اندر یہ ہر شے میں نہیں ہے۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا ہے، اور ظلم کے اندر کسی کا ایسا خلاف شرع معاملہ کیا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو یہاں پہ برائی کا بدلہ، برائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعین ہی وہی کام اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جن چیزوں میں قصاص شرعاً جائز ہے اور شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے تو ان میں تو یہ ہے، یا جن چیزوں کے اندر مساوات ممکن ہیں ان میں تو ہے۔ مثلا اگلے نے تھپڑ مارا تو برابری کے طور پہ تو یہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، جیسا آپ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا، چاہے مارنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر بالفرض ایک شخص نے زنا بالجبر کیا ہے تو وہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ وہاں پہ بھی زنا بالجبر کیا جائے، تو مساوات بتحقیق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرنے والا وہ شخص ہے، اور وہ کرنا کہ جی اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا جائے یہ انتہائی غیر شرعی، ناجائز اور ظلم عظیم ہے، حرام ہے یہ فیصلہ اس قسم کا۔ جس کسی نے بھی پنچایت کی وہ سب گناہ گار ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ برائی کا جن معاملات میں، جیسے میں نے کہا اگلے نے تھپڑ مارا تو جواب پہ اتنے ہی لے لیں آپ، اگلے نے مکہ مارا تو آپ بھی لے لیں، مار لیں، معاف نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے جس کو ہم اخلاق کریمہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگلے نے برائی کی تو آپ نے معاف کر دیا۔ کسی نے برا کیا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کہا اچھا جو میں نے معاف کر دیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور اخلاق حسنہ یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اسے صلہ رحمی کرو۔ اگلے نے ظلم کیا ہے اور آپ نہ صرف اس کو معاف کریں بلکہ اس پہ احسان بھی کریں۔ اور نبی کرم علیہ السلام کا جو اخلاق مبارکہ تھے وہ اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق عظیمہ تھے۔
اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف کیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ احسان کیا، بلکہ احسان عظیم کیا۔ یعنی احسان تو یہ کیا ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ معاف کر دیں، یعنی اس معاملے کے اندر بھلائی تھوڑا بہت کر دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان کے ساتھ اس احسان کرنے کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کا معاملہ کیا جو کسی انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کر سکے، جبکہ بدلہ لینے پہ قادر بھی ہو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ایک منصب تھا، اسی لیے انک لعلی خلق عظیم فرمایا گیا۔ تو جو اخلاق حسنہ ہیں وہ یہ ہیں کہ برائی کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دے دیا جائے، جو ان اہل کتاب کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے قرب کا اعلیٰ سبب ہے۔ جو شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کو اجر پاتا ہے، جو شخص اپنے وقت کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اجر پاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جس وقت کہ وہ لغو و بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لغو کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لغو کا ادنا درجہ، سب سے کم درجہ لا یعنی ہے، اور لا یعنی وہ ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ گپے لگانے کی، ٹاکیٹو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور جب تک وہ باتیں نہ کریں نا تو ان کو چین نہیں مل پاتا۔ اور باتیں کرنے کے لیے کیا ہے کہ جی فلاں کی برائی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ غیبت ہے۔ تو غیبت تو لا یعنی میں نہیں ہے، لا یعنی سے اوپر کی چیز ہے، تو گناہ ہے۔ اگر کسی کو عادت ہو نا بولنے کی تو اس کو چاہیے وہ خیر کی طرف باتیں کرے، نیکی کی باتیں کرے، اچھی باتیں کرے۔ کیا باتیں کرنے کے لیے غیبت ہی بچی ہے؟ اور کیا وہ غیبت کا نام رکھتی ہے گپ شپ، غیبت کا نام رکھتی ہے دکھ سکھ کہنا کہ اچھا میں دکھ سکھ کہہ لوں؟ نام بدلنے سے غیبت تو نہیں بدلتی۔ جب آپ کسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے سوال کریں کہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کا اعلانیہ تذکرہ کرنا، سوائے یہ کہ اس شخص کے سامنے کیا جائے کہ جو اس ظلم کو دور کر سے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس ظلم کو دور کرنے کی۔ تو اگر تو آپ نے معاملے کو سلجھانا ہے اور سلجھانے کے لیے معاملہ سن رہے ہیں، جبکہ آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے سامنے تو معاملہ پیش کرنا وہ غیبت میں نہیں ہے کہ بھئی اس کا کام ہے کہ اس نے سنے گا تو وہ معاملے کو فیصلہ کرے گا اور سلجھائے گا۔ اس کے علاوہ پچھلے باتوں کو لے کے بیٹھے رہنا، بعض لوگ ہوتے ہیں ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے ٹینشن کے، ڈپریشن کے۔ مستقبل کو دیکھنا چاہیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو چیز ماضی تھی ماضی کا حصہ بن گیا، رات کی بات گئی، ختم کریں، جو چیز ہونی تھی ہو گئی، اب اس کو لے کے بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہوتی ہیں اس قسم کی غیبت، وہ تو لغو سے اوپر کی چیز ہی ہے، وہ تو لا یعنی نہیں ہے، لا یعنی سے اوپر کی چیز۔ لا یعنی تو ہم نے کہا دین کا فائدہ بھی نہیں، دنیا کا فائدہ بھی نہیں، تو وہ بھی منع ہے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہی، اسلام انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اور اگر اس میں ہم نے کہا کہ گناہ کا عنصر شامل ہو گیا، کوئی بے حیائی کا عنصر شامل ہو گیا، غیبت شامل ہوگی، بہتان شامل ہو گیا،
ایذا دینا شامل ہو گیا، تو یہ تو لغو سے اوپر چلی گئی چیز۔ تو ان کی شان یہ بیان کی کہ جب یہ لغو بات کو سنتے ہیں تو عارضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں نہیں پڑھتے۔ تو ہر لغو بات سے اعراض کرنا اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اسی طرح سے اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ فضول بحث سے گریز کریں۔ وہ لوگ کہ جن کا کام بات نہ ماننا ہوتا ہے، ان سے بحث کرنا وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ شیطان بحث کے ذریعے سے جھگڑے کو اور وقت کو ضائع خوب کرواتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے اعمال، سلام علیکم۔ تو یہ جو سلام ہے یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یعنی خوش آمدید کہنے کے لیے سلام نہیں ہے، یہ ترک کرنے کے لیے سلام ہے کہ اچھا بھئی اب ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والے یہ والا سلام ترک کے لیے سلام ہے۔ سلام متارکت سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بات ختم کر کے آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا، فائدہ اس بحث کا نہیں جبکہ اس نے حق بات کو ماننا نہیں، اور بحث برائے بحث کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی